جی عبدالرحمن جی میرے کو ایک بات یاد آ گئی جی کہ ہمارے صدر صاحب تو بچپن سے ہی ایک فنکار ہے، بالکل ہر فن مولا ہے. جی کبھی بھی کسی بھی چیز کی حاجت یا ضرورت ہوتی وہ خود اپنے آپ سے پورا کر لیتے. جی مثلا میکینیکل ورک ہو یا ریڈیو ورک ہو یا کچھ بھی ہو. میں نے بہت سنا تھا کہ یہ ریڈیو کے کام کے لیے بھی جاتے تھے. یہ ہمارے عمر حضرانی ہیں جی اور کون کون ہوتے تھے نہیں معلوم ہے. جی اس تعلق سے اس زمانے کا کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد آ جائے جی تو سنا دیجیے. ہمارے بڑے بھائی صاحب عبداللہ گرموشی جی مرحوم جی کو ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا. جی تو اس دور میں لال جالی کا جی ایک ریڈیو کافی بڑا، ہاں ہاں اتنا سا بڑا تھا، وہ لے کے آئے تھے. ہاں ہاں جبکہ ہمارے بھائی کی شادی ہوئی تھی نوری شاہ صاحب کی جی صاحبزادی سے. جی تو اس کے بعد میں بھائی صاحب نے تلاش میں تھے کوئی ریڈیو لینا، تو آپ نے وہ بڑا ریڈیو لے کر آئے تھے. جب ہم گٹے میں تھے جی تو صدر صاحب کے گھر آنا جانا تھا. کون سے سن کی بات ہے یہ؟ یہ میں سمجھتا ہوں جانے سے پہلے گل 72-73 کی بات ہے یہ. واہ واہ واہ. ہاں تو صدر صاحب کا گھر بارزٹ کے گھر کے قریب میں تھا، قریب میں تھا. جس کو دیوان خانے میں ایک کھڑکی تھی. جی تو کبھی اسکول سے آتے ہوئے تھوڑا موج مستی کرتے تھے بارزٹ کے برج پہ، نالے پہ، نالے پہ. پھر وہ گلی سے گھستے تھے تو صدر صاحب ادھر سے آ کے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتے تھے. اچھا. تو کبھی کھڑکی میں سے ہم باہر سے دیکھتے رہتے تھے. صدر صاحب کی میکانکی چلتے رہتی تھی. صدر صاحب اور صدر صاحب کے بڑے بھائی اقبال جی یہ دونوں ریڈیو بناتے تھے. جی تو یہ ریڈیو چلتے چلتے رک گیا. آپ کے پاس جو ریڈیو تھا؟ ہاں چلتے چلتے رک گیا. پھر بھائی صاحب نے تلاش میں تھے، دور دور تک بھی کوئی میکینک نظر نہیں آتا تھا بار کس کے. جی پھر ہم نے صدر صاحب کو بتایا کہ صدر صاحب ایسا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں لا لیں گے. تو ایک رالے سائیکل تھی ہمارے پاس. جی پھر صدر صاحب بھی آ گئے، اسٹانڈ پہ رکھ لے کے صدر صاحب کے دیوان خانے میں گئے. تو پھر صدر آپریشن کے لیے لے گئے؟ ہاں لے کے گئے. تو ماشاءاللہ آپریشن ایسا ہوا کہ پورے پارٹس باہر آ گئے. آنے کے بعد جی ماشاءاللہ پھر سے وہ کام کرنا شروع کر دیا. واہ بھائی. اور کافی دنوں تک وہ تھا. جب وہ بھائی صاحب بھی اپنی مصروفیت میں ریڈیو سننا بند کر دیے تھے تو ہمارے قبضے میں تھا وہ. اچھا. جب تک ہم دبئی آئے، جب تک ہمارے انڈر تھا. پھر اس کے بعد ہمارے ہمشیرہ کو دے دیے. جی لیکن آج بھی میں ڈھونڈتا ہوں، وہ ہوا تو گھر میں رکھوں گا، لیکن آج تک پھر وہ نظر نہیں آیا. کس چیز کے حوالے ہو گیا نہیں معلوم ہے. خیر یہ تو تھی آپ کی بچپن کی یادیں ہیں. اور ہمارے صدر صاحب کا ٹیکنیکل فن جو بچپن سے چلتا آیا. آپ ریٹائرمنٹ ہو گیا آپ کا. جی ریٹائرمنٹ ہونے سے کچھ دن پہلے ہم آپ کے پاس آئے تھے. جی برداشت میں آپ کی شمولیت کو لے کے صدر صاحب کا اصرار تھا. جی تو آپ کا اس وقت کیا تاثرات تھے برداشت کے تعلق سے؟ اب یہ بھی اس میں انکلوڈ کر دوں جی کہ کچھ گھر میں فیملی وہیں تھی، طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو خیر بہت بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ گزرا. پھر وہ فیملی کو یہاں پر لا کے چھوڑ دیا. جی میں نے پھر ایک دن صدر صاحب کا فون آ گیا کہ صدر صاحب بولے کہ ہم نے ایسا گروپ تشکیل دیا ہوں میں، ایسا آ جاؤ. میں نے پھر وہ ٹالم ٹولی ہوئی، کیونکہ آپ اتنی ٹریجڈی آپ کے ساتھ ہو گئی، اتنی پریشانیاں ساتھ میں ہو گئی تھی. تو یہ وہ دنیا الگ ہی ہو گئی تھی. جی لیکن پھر صدر صاحب ایک دن میری تصویر بچپنے کی ڈال دیے، بھیجا دیے میرے پاس. اچھا. پھر میں چوک گیا. پھر وہاں سے میں نے اپنا نام درج کرا لیا برداشت گروپ میں. میں. جی
پھر کبھی دیکھا نہیں دیکھا ایسا چلا، لیکن جس طرح دیکھتا گیا میرا شوق بڑھتا گیا، جی پھر اپنے نارمل زندگی کی طرف میں آنا شروع کیا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ برداشت گروپ یعنی اتنی آپ کے اوپر پریشر پڑے کہ مایوسی میں آپ اپنے آپ میں کھو گئے تھے اور خاموشی اختیار کر لیے تھے. خاموشی، صرف کام. اور اللہ کا فضل ہے، کام کی جگہ بھی ایسا ہو گیا تھا کہ بھائی عبد الرحمن کو کچھ بولو مت، جو کام ہے روٹین کا وہ اپنا کر لیتا ہے. یہاں تک بھی ہمارے سہولت ملی تھی. تو بعد دفعہ بولتا تھا، ہمارے والد کے بچپنے میں سنتے تھے کہ سرف خاص کی نوکری ہے، جاؤ مت جاؤ اٹینڈنس پڑ جاتی. لیکن دبئی میں جانا تو پڑتا تھا میرے کو. اس کے بعد کام کرو یا نہیں کرو، اللہ کا فضل رہا. ہمارے سپروائزر وغیرہ اللہ نے کبھی کچھ نہیں بولے. تمام مساعدہ کیا آپ کے ساتھ. اس کنٹری میں خیر و برکت ہو ہمیشہ. آمین یا رب. جو ہم سوچ نہیں سکے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نواز دیا یہاں پر. جی. تو پھر ہمارے پروگرام دیکھتا گیا، پھر شوق بڑھتا گیا. جی. پھر میں بھی باضابطہ اس میں شریک ہوتا گیا. تو بہرحال میں خوش قسمت سمجھتا ہوں. نہیں، آپ نے ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں کی تھی کہ برداشت میں آنے سے پہلے اور برداشت میں آنے کے بعد کیفیت آپ کی جو ہو گئی وہ سننا چاہتے ہیں ہم آپ سے. ہاں، برداشت میں آنے سے پہلے میں یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک زندہ لاش محسوس کر رہا تھا. برداشت میں جب آیا ہوں تو یہ ہوا کہ پھر برداشت نے روح پھونکی ہے مجھے. پھر میں نے نارمل اپنی زندگی میں کیا بات آ گیا ہوں. جی. اور یہ دن پہ دن بڑھتے ہی جا رہا ہے. جی جی. یہ شوق نہیں دیکھتا ہوں تو بے چینی ہو جاتی ہے. اور خاص کر کے صبح میں دیکھ لیتا ہوں رات کے بھی پروگرام. اور یہ برداشت گروپ ایسا ہو گیا ہے، جی، دنیا تمام سے ہم کو جوڑے رکھا ہے. جی. دوست، احباب، اور دنیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں کیا ہے، یہ بھی وقتاً فوقتاً ہم کو برداشت کے ذریعے یہ ہم تک پہنچ جا رہا ہے. اس کے لیے کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں، کچھ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. یہ بے لوث صدر صاحب یہ خدمت ہو رہی ہے جی. برداشت کے ذریعے. جی. تو یہ گھر بیٹھے ہمیں میسر ہو جا رہا ہے. جی. اب بعد وقت گھر میں بھی بولتے ہیں کیا ہے، جب ذرا ٹائم ملتا ہے تو برداشت گروپ کھول لے کے بیٹھتے ہیں. جی. تو میں نے بولا بھائی یہ تو ابھی تو آب حیات کا معاملہ ہو گیا ہے. جب تک اس کو ڈیلی 1-2 ڈوز لے لیتا ہوں تو پھر نارمل ہو جاتا ہوں. جی. جی. یہ ابھی میری لائف چل رہی ہے. ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جو آپ صبح کے اوقات میں سب سے پہلے برداشت گروپ کو منور کرتے ہیں اپنے دینی میسیجز سے. اور ہماری خواہش ہے، ہماری نہیں، آپ کے اس بچپن کے ساتھیوں کے کہ عبد الرحمن کی آواز ہم سنتے رہیں. محمد علی زبیدی صاحب ہمارے صدر صاحب میں ہیں، تو ہم آج کچھ نہ کچھ ایسے سننا چاہتے تھے، لیکن آپ کی آواز، بھائی کی آواز کو جس طرح تصور کرتے ہیں، خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے. خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے. وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے. خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے. میرے بھائی، جہاں برداشت گروپ کے 119 ممبر کی خواہش ہوتی ہے کہ عبد الرحمن کو سنا جائے، آج ہم اس آپ کے انٹرویو کے حوالے سے، آج صدر صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں سامنے، اگر ہم آپ سے، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں کی بھی زندگی بہت مصروف زندگی ہے، کہیں کسی کی پریشانی یا کہیں کسی کی ملاقات یا کہیں کسی کی شادی تو ڈیلی کوئی نہ کوئی دعوت آتی ہی رہتی ہے یا کوئی نکاح میں جانا ہوتا ہے. تو ان تمام مصروفیات سے ایک 5 منٹ اپنی آواز کو لے کر اگر برداشت گروپ میں شامل ہوں تو میں سمجھوں گا کہ برداشت ترقی کی راہ میں گامزن ہے ہمیشہ. تو آپ سے ہماری خواہش ہے، یہ میری نہیں،
لیکن آپ کے سننے والے جہاں جہاں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کو لے کے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے ایک ایسی شخصیت کو پایا جس کی آواز کو سننے کے لیے ہمارا گروپ بے چین رہتا ہے۔ صدر صاحب اور نائب صدر صاحب اور برداشت گروپ کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ اس مصروف ترین زندگی میں ہر ایک اپنے کاروبار میں مصروف ہونے کے بعد بھی یہ دوستوں کے لیے جی یہ برداشت گروپ قائم کیا ہے، جی جس سے بے لوث یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدمت ہو رہی ہے۔ برداشت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، اور بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو نیا گروپ تشکیل دیے جس میں صرف انتقال کی خبر ہم تک پہنچتی ہے جی کہ ہمارے گھر کے بازو کیا ہوا رات میں اس کی اطلاع ہم کو نہیں رہتی، لیکن برداشت سے ہم کو پہلے اس کی اطلاع آ جاتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے جی جو 7 سمندر سے بھی ہم کو یہاں پر اطلاع مل جاتی ہے، ہم اس اطلاع کی بنا پر ہم پہنچ جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، جی جو ہمیں بھی ثواب مل جاتا ہے۔ جی تو اللہ آپ لوگ کو صحت و عافیت کے ساتھ میں عمر دراز کریں، آمین، اسی طرح یہ خدمت کرتے ہوئے رکھے۔ انشاءاللہ۔ اور ہمارے سب ساتھیوں سے گزارش ہے جی کہ آپ بھی برداشت گروپ سے جڑ کے رہیے، جی ایک دوسرے کے حال حوال سے جی واقفیت ہوتی ہے، جی بس یہ ایک ہماری گزارش ہے۔ ایک اور ایک گروپ کے انشاءاللہ۔ تعلق سے آپ کا اظہار خیال چاہتا ہوں، جی 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 ہاں، جس کا نام ہے جی ہاں، درس قرآن، درس قرآن، جس کو انجام دیتے ہیں ہمارے شیخ سلیمان زبیدی صاحب جدہ سے۔ جی وہ پروگرام وقت کی بہت اہم ضرورت ہے وہ، جی کیونکہ اس دور میں ہم اپنے دین سے ناواقفیت ہوتے جا رہی ہے اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی اپنا دور تو گزر گیا، خیر ہمارے بچے وغیرہ جو ہے جی تو اس کے میسیجز وغیرہ بھی ہمارے بچے اور گھر میں دیکھتے ہیں۔ جی یہ شیخ سلیمان زبیدی کا ممنون و مشکور ہوں جی جنہوں نے یہ دینی خدمت جی کر رہے ہیں، جی یہ بہت اچھا۔ شیخ سلیمان کے لیے تعلیم۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام مجبور ہو جائیں گے کہنے پہ لوگ جی کہ ان کی خدمات اور آنے والی نسلیں یاد رکھے گی۔ انشاءاللہ۔ رات ہو کہ دن ہو، سلیمان محمد زبیدی حالانکہ جدہ سے ایک مصروف ترین شخصیت، ایک ذمہ دار جاب پہ آپ متعین ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہماری طرح، میرے اور صدر صاحب کی طرح گروپ پہ نظر اور ہر وقت مشورے دینے میں اولین شخصیت ہے۔ بے شک۔ پروگرام کے شروع سے پروگرام کے اختتام تک آپ کی نظر رہتی ہماری طرح، اور پروگرام کا اختتام بھی چاہے کنہیں اوقات میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے مکے میں ہو، جہاں کہیں بھی مصروف ہوں وہاں سے وہ اپنے خدمات انجام دیتے ہیں برداشت گروپ کے لیے۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کے تمام مقاصد میں انہیں کامیاب عطا فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی دن کی خدمت کرنے کی انہیں رب العزت ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے برداشت گروپ کے جو کی ممبرس ہیں جی ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی صدر صاحب، نائب صدر صاحب تو ہے ہی 24 گھنٹے ہمارے ساتھ، شیخ سلیمان زبیدی صاحب جدہ سے، اور یاحییٰ ناصر قریشی صاحب مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے، اور ابو ماجد جی ابو ظبی سے، ابو ظبی سے، جی اور محسن علی عیدید، محسن علی عدید، جی اور آپ کے
डॉक्टर बिरादरान, जी ख़ास करके फ़ज़ल, जी इनसे हमको बहुत सारे मालूमात जी जो डॉक्टर्स हो डॉक्टरी है जी वो मालूमात हासिल होते हैं। और एक डॉक्टर इफ्तिखार भी लिल्ला जी कई एक को देखा हूँ और मेरे साथ भी जी वो जब भी मैं जाता हूँ एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं। जी तो ऐसे कई अपने ग्रुप के लोग हैं जो उनसे मैं इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इस्तेफादा हासिल करते हैं। आधी रात को जब भी फ़ोन कर लो और बिल्कुल हाँ भाई आ जाओ या भेज दो किसी को, यही लफ्ज़ रहता जी। और वो कर रहे हैं। इन सब का मैं अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। जज़ाए आपको खैर दे। कुछ दिन पहले डॉक्टर इफ्तिखार के पास हमारी एक बर्दाश्त ग्रुप की एक महफिल थी जहाँ पर गदा भी तरतीब दिया गया था। वहाँ पर हमारे सदर साहब का एक इक़दाम जो डॉक्टर फ़ज़ल को मेंबर ऑफ 2019 का बिल्कुल इनाम सही से था। नवाजा गया। इस ताल्लुक़ से आपके क्या ख़यालात हैं? 100 अपने 20 जो मेंबर है 20-21 जी वाक़ई वो मुस्तहक़ थे डॉक्टर फ़ज़ल, जी तो बिल्कुल सही सिलेक्शन हुआ है। जी ये हर साल भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा ही इंशाअल्लाह ज़रूर हम ये हौसला तो कम से कम इतना तो देना चाहिए सदर साहब की ये सोच और फ़िक्र को मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है कि उन्होंने, मैं तो इतना कहूँगा कि वफ़ कर दी अपनी ज़िंदगी बर्दाश्त ग्रुप के लिए सिले हराम। जैसा कि हमारे सुलेमान अब्दुल्ला ज़ुबैदी साहब ने कहा कि ये इतना बड़ा काम है, इसका बहुत बड़ा अजर है। और जो मोहम्मद अली ज़ुबैदी ने अपने अकारीब के अलावा अपने दोस्तों को, एक दोस्ती का रिश्ता तो आप जानते हैं कि कितना, और फिर चाहे वो 50 साल का दोस्त क्यों ना हो, मोहम्मद अली ज़ुबैदी उसके टच में रहता है हमेशा और कोशिश में रहता है कि और मेरे बचपन के साथी अड़ोस पड़ोस जो छूट रहे हैं उनको भी याद करता है। ये एक उसकी अपनी फितरत है माशाल्लाह। तमाम फितरतों में एक तो वो तो माशाल्लाह ज़िंदगी का एक लम्हा भी जी हमारे साथ फ़ायदे के बगैर वो ज़ाया नहीं करता। जी ये उसकी बहुत बड़ी। और अपने उस्मान बाहियाल साहब जी का भी मैं ममनून मशकूर हूँ। जी जी और हमारे मंत्री जी, जिद्दा से मंत्री जी, खास करके जी दखनी जी ज़बान की जो शायरी आती है क्या चाशनी है भी आ जाती है। आय उसके साथ में सुरूर में भी आ जाता हूँ मैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। सुन सुनकर जो कलाम भेजते हैं बार बार पढ़ना को दिल चाहता है। वो थोड़ा सा गुनगुनाता भी हूँ, लेकिन जब हमारे नायब सदर साहब के ज़बान से सुन लेता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तशनगी में भरपूर मज़ा ले लेता हूँ। देखिए मेरा भी तो कोई साथी होना चाहिए कि मैं अकेला हो गया हूँ जी। मेरा भी तो कोई साथी होना चाहिए। चलिए अब्दुर्रहमान जी, किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी इदारे को या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को लेके चलने में उसकी निज़ामियत और उसके क़वानीन और उसके इदारे की जो कारकर्दगी होती, वो जिस तरीक़े से हम और हमारा ग्रुप सदर साहब के साथ हम दो चार हैं जो निज़ामियत को संभाले हुए हैं जी, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाले हुए हैं। एज ए एडमिन हम नहीं चाहते कि हमारे सदर पे कोई किस्म की बात आए। कई एक क़वानीन हमने तरतीब दिया है जी, और इस क़वानीन को लेकर हमने व्हाट्सएप मैनेजमेंट को भी कई बार लिखा है कि एडमिन के हाथ में कोई ऐसी सहूलत दे दे जी, जिससे जो ऑब्जेक्शन एडमिन पे आता है उससे वो नजात पा ले, उसको वो निकाल ले जी। तो अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि ये व्हाट्सएप मैनेजमेंट ये इक़दाम लेने वाला है कि जी, एडमिन को सहूलतें दी जाएगी कि बर वक्त वो जो क्लिप हमारे क़वानीन के मुताबिक नहीं हो उसको वो हटा भी सकता है। तो हमारा जो निज़ाम चल रहा है अभी, जो हम क़वानीन बनाए हैं अपने तौर तरीक़े चलने के औक़ात के, आपको कैसे लगे? जो भी जमात बनती है,
جو بھی مینجمنٹ ہوتا ہے، جو باڈی میں لوگ ہوتے ہیں، جو وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو قوانین بناتے ہیں، اس کو ہر ایک ممبر کو فالو کرنا یہ ضروری اور اپنے لازم ہے. جی اگر یہ نہیں کریں گے قوانین کی پابندی تو وہ گروپ نہیں رہے گا، کوئی جماعت نہیں رہے گی. جی تو سب سے پہلے قانون کو جی فالو کرتے ہوئے جی شرکت کریے. آپ جو بھی گروپ کے ممبر ہیں، جی اوقات کا خیال رکھتے ہوئے جی جو بھی اصول بنائے گئے ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اور آبجیکشن ہے کچھ اس پہ تو آپ ڈائریکٹ گروپ میں آ کر نہیں بتانا چاہیے. اس کے لیے دوسرے راستے کھلے ہیں، جی جی اس پر آپ اندراج کر سکتے ہیں. جی کسی بھی ممبر کی کسی بھی کلپ پہ آ کر آپ کو آبجیکشن ہے تو ہم سے رابطہ کریں، بالکل بجائے گروپ کی نظم و ضبط کو خلل ڈالنے کے بجائے وہ ہم سے رابطہ کریں، ان کی وہ مشکل دور کر دی جائے گی. بہرحال کافی ایک اقدامات، رات دن کی سوچ جی اور صدر صاحب کی محنت، ہماری نگرانی، آپ گروپ کے تمام ممبروں کے ساتھ ہیں اور ایک نظر سے دیکھنا ہر ایک کو، یہ ہماری فطرت میں آ گیا ہے. جی اور ہم اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہماری سے ناراض نہ ہو جائے. اس تعلق سے ناراض جو ہو جاتے ہیں اکثر لوگ، چلتے چلتے ارے دیکھو بھئی ہماری کلپ پہ آبجیکشن آ گیا. اس کے لیے آپ کچھ؟ اس لیے کہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک ناراض ہو رہے ہیں لیکن آپ کی جو کلپ آ گئی بے وقت اور جو موضوع نہیں تھا اس کو شریک کر لیے آپ گروپ میں، تو 120 آدمی کو ٹھیس پہنچتی ہے اس سے. اس لیے ایڈمن کو اختیار ہوا ہے کہ وہ اس کو فوری اس کو روک دیا جائے، کاٹ دیا جائے. لیکن اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ میں 120 آدمی کی خوشی کے سلسلے میں آپ وہ خیال کریے اپنے ساتھیوں کا. یہ خیال کرتے ہوئے آپ چلیے، انشاءاللہ کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا. عبد الرحمن گرمشی ایک ہمارے آج کل 2 ایکٹیو ممبر ہیں، ان کے تعلق سے ضرور کچھ نہ کچھ حوصلہ دینا چاہیے آپ کو. ایک تو ہے ریاض سے ہمارے ابو بکر سلیمان زبیدی صاحب، جس کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہمارے پاس ہمارے ایڈوکیٹ محترم جناب ابو بکر بن عبود باوزیر کے صاحبزادے جناب احمد ابو بکر عبود باوزیر. یہ دونوں انٹرٹینمنٹ میں ماشاءاللہ ایک ایسے ایکٹیو ممبر ابھر کے آئے ہیں. ان کے تعلق سے کچھ آپ لوگ اسی طرح ہی آتے رہیے. اور آپ جس طرح ایک معنوں میں خدمت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. اس میں بہت سارے ہم ممبروں کی خوشی ہے. آپ جو اپنے طرف سے جو پیش کرتے ہیں ہم سب کو پسند ہے. آپ اسی طرح آتے رہیے اور سب کو خوش کرتے رہیے. کچھ آپ کی پیاری آواز میں وہ کھنک، وہ چھنک جو لوگ منتظر ہیں، کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں. ہم اس آپ کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس کے اختتام سے پہلے کچھ نہ کچھ ہمارے دوستوں کا، ہمارے احباب کا، برداشت گروپ کے وہ چاہنے والے مدینہ منورہ سے ہمارے یحییٰ ناصر قریشی ہیں، ڈاکٹر برادرز ہیں، کافی ہمارے گروپ کے ساتھی ہیں. جدہ سے ہمارے سلیمان محمد زبیدی صاحب، ابو ماجد، یہ سب منتظر رہتے ہیں کہ کبھی کچھ نہ کچھ اگر ان کی آواز سے سن لے تو بڑا مزہ آ جاتا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا. ضرور. ہمارے صدر صاحب نے جو یہ برداشت گروپ قائم کیا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں چلا تھا
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کیا بات ہے جی. اور یہ کارواں ایسا ہوا آج سمندر کے مانند، ہاں جیسا 7 سمندر ہے جی. اسی طرح یہ کارواں پورا دنیا تمام میں پھیل گیا ہے. انشاءاللہ اور بھی جی آگے بڑھتے رہیں گا یہ کارواں انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوستی ایک پھول ہے، دوستی ایک پھول ہے، دشمنی ایک بھول ہے، دشمنی ایک بھول ہے. دوستی لائے بہار، دوستی لائے بہار، دشمنی ہے خاردار، دشمنی ہے خاردار. کیا بات ہے. دوستی انمول ہے، دوستی انمول ہے، دشمنی بے تول ہے، دشمنی بے تول ہے. دوستی پیارا رواج ہے، دشمنی بد مزاج ہے. کیا بات ہے جیو. بہت خوب. دوستی ایک پھول ہے، دشمنی ایک بھول ہے. اسی کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ خوشبو. جی. پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک. پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک. کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں؟ کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں؟ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ایک قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا کافی مصروفیت کے باوجود. دوستو، عزیزو، ساتھیو، ہم نے آج کیونکہ صبح ہمارے صدر صاحب کا سفر ہے اور اس شخصیت کے ملنے کے لیے ہم نے جو پاپڑ بیلے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مشکور جزاک عبد الرحمن اللہ. گرموشی صاحب، برداشت گروپ کی ایک بہترین ماہناز شخصیت. ہم پھر آپ سے ملتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں. یہ میرا کام ہے.